محترم مفتی خلیل یوسفی صاحب، میں نے اپنے انٹرو میں جن صحابی کا ذکر کیا ہے حضرت ابو جندل، جن کا بڑا مرکزی کردار ہے دفاعی گروہ میں، بلکہ کلیدی کردار کہنا چاہیے، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ ان کا تعارف کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اور کیا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ان کی جد و جہد نے کیا رنگ اختیار کیا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آج ہم بڑے ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ظلم و بربریت کے، ظلم و ستم کے اس عظیم دور میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس گھر میں ہیں جس گھر میں باپ سخت کافر ہے، اللہ اللہ، اور وہ اسلام کا بڑا مخالف ہے۔ آپ نے مکی دور میں اسلام قبول کر کے اپنی استقامت کا اظہار کیا، کمال ہے۔ اور آپ کو گھر والوں کی مخالفت، ماں باپ کی سختی، مار پیٹ، ظلم و تشدد اور زنجیروں سے باندھ دینا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نہیں روک سکا۔ حضور جوان بیٹا ہے، خوبصورت ہے، شجاع ہے، سخی ہے، بہادر ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت ابو جندل نے دو طرفی کردار ادا کیا۔ ایک، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر بن کر دکھایا، اور دوسرا اسلام پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو کے دکھایا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اگرچہ وہ کفر کے ساتھ تھے، کوئی بد لحاظی اور بدتمیزی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دوسری طرف باپ کی سختی کے باوجود اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوا اور معاہدہ لکھا گیا، اور سہیل بن عمر اس معاہدے میں موجود تھے اس وقت، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، یہ باپ تھے حضرت ابو جندل اور حضرت ابو جندل ان کے بیٹے۔ تو معاہدہ جب طے ہو گیا، ابھی لکھا نہیں گیا، تو ابو جندل وہاں آ گئے یہ بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، اور میں اب مکہ سے آپ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام سے مدینہ شریف کی طرف جاؤں گا۔ تو ابو جندل کے والد سہیل بن عمر کہنے لگے، معاہدہ تب لکھا جائے گا، پہلے آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے کیونکہ معاہدہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق حضرت ابو جندل سے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ واپس ہیں۔ بڑا مشکل فیصلہ تھا جی۔ اس میں جو تحریر لکھی گئی نا، اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، جو آپ کی طرف سے آئے گا ہم واپس دیں گے، اللہ اللہ، اور جو ہمارا آپ کی طرف جائے گا آپ واپس مت دیں۔ ہائے، یہ اسلام کا اتنا خوبصورت پہلو ہے، جو مسلمانوں کو چھوڑ کے واپس چلا جائے، مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اپنے پاس اللہ، رکھو۔ واہ 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 واہ۔ اور جو کافروں کی طرف سے واپس آئے گا ہم واپس اس لیے دیں گے، ہمارا بندہ جہاں بھی جائے گا اسلام کی بات ہی کرے گا، سبحان اللہ، اس سے اسلام کی تبلیغ میں اضافہ ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر حضرت ابو جندل نے وہاں سے جانے کے بعد آپ نے مکہ شریف اور مدینہ کے درمیان بحر، ایک سمندر کے قریب، وہاں اپنا ایک ڈیرا لگایا جہاں حضرت ابو بصیر ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے وہاں جہاں زندگی کا جو کردار دیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب تک کسی کے مالی معاملات میں خلل نہیں ہوگا، معیشت کسی کی کمزور نہیں ہوگی، اس وقت تک ان کے اصول ضابطے کمزور نہیں ہو سکتے۔ پیسہ، طاقت ایک ایسی شے ہے کہ جب تک وہ کسی کے پاس ہے، اس وقت تک اس ہی کی ساری بات مانی جاتی۔ یعنی انہوں نے قریش مکہ کی اقتصادی شاہ رگ پر قبضہ کر لیا، بالکل قبضہ کیا۔ تجارتی گزرگاہ۔ دو بندے اس طرح کے بڑے ہیں، ایک حضرت ثمامہ بن اوصال، جو مالی طور پر بڑے مستحکم تھے، وہ جب مسلمان ہوئے تو قریش مکہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور دوسرا انہوں نے اس جگہ کے اوپر اپنا پوائنٹ بنایا جہاں سے قافلے گزرتے تھے، اور قریش کا سارا دار و مدار ہی تجارت کے اوپر تھا، اور اس کو روک کر ان کی معیشت کو کمزور کر کے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر کی کمزوری کے لیے لازم ہے کہ اس کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ اور معیشت کی کمزوری صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار سے ہوتی ہے، بلکہ معیشت کی کمزوری کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشی پوائنٹس بڑھاتے جائیں، اپنی پروڈکشن کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ کفر کی چیزوں کا استعمال کم ہو جائے۔ لیکن بڑی افسوسناک صورت ہے کہ اب ہم سارے کے سارے ایک طرح سے عالم کفر کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ استعمال ہی نہیں صرف ہو رہے، بلکہ ہم سب کچھ انہی سے لے رہے ہیں، اور اعلی کار بن گئے جی ایک طرح سے۔ اس پہ حضرت عمر بن خطاب کی جو حکمت عملی اور ان کی جو سوچ ہے، وہ شاید ہمارے حکمرانوں کی نگاہ سے ہٹ گئی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مارکیٹوں کا سروے کرتے تھے،
اس میں اس بات کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے تو آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تم اپنی نظر سے دیکھتے ہو, میں اپنی نظر سے دیکھتا سبحان ہوں. اللہ. میں جا کے صرف یہ دیکھتا ہوں کئی کافروں کی معیشت ہماری منڈیوں میں مضبوط تو نہیں ہو رہی. تو یہ اسلام کا ایک پہلو ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرو تاکہ فیصلے آپ خود کر سکیں. جب آپ کمزور ہوں گے تو پھر فیصلے کوئی اور کرے گا. حضرت ابو جندل کی اس ساری زندگی کے جو دو پہلو ہیں وہ بڑے اس میں قابل ذکر ہیں. نمبر ایک کہ مصائب کے باوجود آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. اللہ یہ اسلام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سبحان اللہ. کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا بہت ساری چیزوں کے ساتھ, ان میں جانیں اور مال اور خوراک اور خوف, یہ سارا کچھ ہے. جب انسان اس کو پڑھ لیتا ہے, اس کو سمجھ لیتا ہے, تو پھر اس کو یہ اپنے دل کو سمجھانا چاہیے حالات جیسے بھی ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ ہے اور اسلام ہی کا غلبہ ہوگا. کفر جتنی مرضی قوت آزما لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے. صرف مسلمانوں کو تکالیف میں مصائب میں صبر کرنا چاہیے. جب وہ صبر کریں گے تو غلبہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.